یہ کہانی ہے ایک ایسی تہذیب کی جو ہزاروں سال پر محیط ہے، ایک ایسا ملک جس نے وقت کے ہر امتحان کو برداشت کیا، جنگیں، بغاوتیں اور زوال کے اندھیرے۔ چین ایک نام نہیں بلکہ ایک راز ہے۔ کبھی یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا اور کبھی اندرونی کمزوریوں کا شکار ہو گیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر زوال کے بعد یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا۔ اس سرزمین نے بادشاہوں کو عروج دیا اور پھر انہیں تاریخ کے صفحات میں دفن کر دیا۔ آج ہم جانیں گے چین کی مکمل تاریخ، ایک ایسی داستان جو طاقت، حکمت اور بقا کی اصل مثال ہے۔ چین کی تاریخ کا آغاز دریائے زرد کے کنارے ہوا، جہاں انسانوں نے پہلی بار مستقل طور پر آباد ہونا شروع کیا۔ یہاں چھوٹے قبائل نے زراعت کو اپنایا اور اپنی زندگی کو منظم بنایا۔ آہستہ آہستہ یہ قبائل ترقی کرتے گئے اور ایک منظم معاشرے کی شکل اختیار کرنے لگے۔ انہوں نے کھیتی باڑی کے نئے طریقے سیکھے، مٹی کے برتن بنائے اور اپنے رہن سہن کو بہتر بنایا۔ یہی وہ ابتدائی قدم تھے جنہوں نے ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی، جو آنے والے وقت میں دنیا کی سب سے پرانی اور مضبوط تہذیبوں میں شامل ہو گئی۔ چین میں ابتدائی حکمرانی شیعہ، شانگ اور زو خاندانوں کے ذریعے قائم ہوئی۔ ان ادوار میں حکومت کا نظام مزید مضبوط ہوا اور بادشاہوں کو آسمانی طاقت کا نمائندہ سمجھا جانے لگا۔ اس دور میں تحریر کا آغاز ہوا، ثقافت نے ترقی کی اور مذہبی عقائد نے معاشرے کو متاثر کیا۔ لوگ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے تھے اور ایک منظم نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب چین ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو رہا تھا، جہاں قانون، طاقت اور روایت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ چین کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا اور مختلف ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف ہو گئیں۔ اس دور کو وارنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ہر ریاست طاقت کے حصول کے لیے لڑ رہی تھی اور سازشیں عام ہو چکی تھیں۔ عوام مسلسل خوف میں زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ہر طرف جنگ کا خطرہ موجود تھا۔ اس دور نے چین کو کمزور کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ ایک نئے اتحاد کی ضرورت کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ یہی حالات آگے چل کر ایک مضبوط حکمران کے ابھرنے کا سبب بنے۔ 221 قبل مسیح میں چن شی ہوانگ نے چین کو پہلی بار متحد کیا اور خود کو پہلا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی اور سخت قوانین نافذ کیے۔ اس کے دور میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑا گیا۔ دفاع کے لیے عظیم دیوار چین کی بنیاد رکھی گئی تاکہ بیرونی حملوں کو روکا جا سکے۔ اگرچہ اس کی حکمرانی سخت تھی، لیکن اس نے چین کو ایک طاقتور اور منظم ریاست میں تبدیل کر دیا، جو تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ چین خاندان کے بعد ہان خاندان آیا، جسے چین کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں معیشت نے ترقی کی، علم و فنون کو فروغ ملا اور حکومت مزید مستحکم ہو گئی۔ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی اور چین نے ایک ترقی یافتہ معاشرے کی شکل اختیار کر لی۔ اسی دور میں چین نے بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا اور تجارت کو فروغ دیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب چین نہ صرف اندرونی طور پر مضبوط ہوا بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت بنانے لگا۔ سلک روڈ چین کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ ایک تجارتی راستہ تھا جس کے ذریعے چین کا ریشم، مسالے اور دیگر اشیاء دنیا بھر تک پہنچتی تھی۔ اس راستے نے نہ صرف تجارت کو فروغ دیا بلکہ مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لایا۔ چین کے تاجر دور دراز علاقوں تک سفر کرتے تھے اور نئی ثقافتوں سے متاثر ہوتے تھے۔ اس طرح چین ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے لگا، جہاں معیشت، ثقافت اور تجارت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 13ویں صدی میں منگولوں نے چین پر حملہ کیا اور اپنی طاقت کے ذریعے اسے فتح کر لیا۔ چنگیز خان اور اس کے جانشینوں نے یوان خاندان قائم کیا، جو چین پر غیر ملکی حکمرانی کا دور تھا۔ اگرچہ منگول حکمران طاقتور تھے، لیکن عوام کے لیے یہ وقت مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ ثقافت اور نظام میں تبدیلیاں آئیں اور چین ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ یہ دور چین کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جس نے اسے مزید مضبوط ہونے کے لیے چیلنج کیا۔ مین خاندان نے منگولوں کو شکست دے کر دوبارہ چینی حکمرانی قائم کی۔ اس دور میں تعمیرات، ثقافت اور تجارت نے عروج حاصل کیا۔ عظیم دیوار چین کو مزید مضبوط کیا گیا اور بحری مہمات کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں سے رابطہ قائم کیا گیا۔ چین ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر رہا تھا اور ایک مضبوط ریاست کے طور پر ابھر رہا تھا۔ یہ دور ترقی اور استحکام کی علامت بن گیا۔ چنگ خاندان چین کا آخری شاہی دور تھا۔ ابتدا میں یہ طاقتور تھا، لیکن وقت کے ساتھ اندرونی مسائل اور بیرونی دباؤ بڑھنے لگا۔ بغاوتیں شروع ہو گئیں اور غیر ملکی طاقتیں چین کے معاملات میں مداخلت کرنے لگی۔ معیشت کمزور ہونے لگی اور حکومت اپنی گرفت کھو بیٹھی۔ یہ وہ وقت تھا جب چین آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھ رہا تھا
और उसकी सदियों पुरानी ताकत कमजोर पड़ रही थी। 1911 में चीन में एक बड़ा इनकलाब आया जिसने सदियों पुराने शाही निजाम का खात्मा कर दिया। ये एक नई शुरुआत थी जहां चीन ने खुद को बदलने की कोशिश की, सियासी निजाम तब्दील हुआ और आवाम ने एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद की। अगरचे ये तब्दीली आसान नहीं थी, लेकिन इसने चीन को जदीद दौर की तरफ बढ़ने का मौका दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने चीन की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। आज का चीन दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है। मईशत, टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत में इसने हैरान कुन तरक्की की है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक तवील और मुश्किल तारीख है जो जिद्दोजहद और इस्तिकामत से भरी हुई है। चीन ने अपने माजी से सीखकर खुद को एक नई शक्ल दी है। यही वजह है कि आज ये दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत और बाअसर मुल्क के तौर पर मौजूद है।